الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام معزز حاضرین مجلس، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ و منوالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جس طریقے سے آج ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں بھی اللہ پاک جمع فرمائے، آمین. عزیزان گرامی، ہم ایسے نبی کی امت ہیں، ایسے نبی کی امت ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد بڑے سے بڑا ظالم اور دشمن بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا. عزیزان گرامی، یہ فخر کی بات ہے کہ بن مانگے اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے اپنے محبوب نبی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے اپنے پیارے محبوب کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے، ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے کہ لوگوں نے ان معجزات کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا. عزیزان گرامی، کوئی کہتا تھا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تم کو نبی مان لیں گے. آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے انگلی مبارک کو چاند کی طرف اٹھائے تو شک کے 2 قمر بھی 2 ٹکڑے میں بٹ گیا، 2 حصے ہو گئے، چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. کوئی ظالم کہتا تھا کہ ہماری مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر آپ بتلا دیں تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے.
ہم یہ بھی مان لیں گے کہ آپ کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور آپ کے اوپر اللہ پاک اپنی کتاب کو نازل فرماتا ہے۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں بتلا دوں یا پھر تمہاری مٹھی کے اندر وہ کیا ہے، وہ خود گواہی دے کہ میں کون ہوں۔ یہ تو بڑی بات نہیں کہ میں تمہاری مٹھی میں کیا ہے میں بتلا دوں، بلکہ بڑی بات تو یہ ہے کہ تمہاری مٹھی کے اندر کیا ہے وہ میری گواہی دے دے۔ اور ہوا یوں کہ سارے کے سارے لوگوں کے مٹھی کے اندر جو چیز تھی، جو پتھر کسی کے مٹھی میں تھے، کسی کے مٹھی میں کھجور کے تنکے تھے، سب نے گواہی دینا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارے کے سارے جو مٹھی بند کیے تھے دنگ رہ گئے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ راستہ اگر چلتے تھے تو درخت اور شجر، کنکر، پتھر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور آواز بھی آتی تھی، السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، آواز بھی آتی تھی۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اسی نبی کی شان میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری امت جہنم میں جانے والی بن جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر یہ فکر ان کے دل کے اندر رہتی تھی کہ کس طریقے سے میری امت جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر نکلے تھے، اونٹنی پہ سوار ہوئے، چلتے چلتے کافی دور جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دو راستے نظر آتے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے والے راستے پہ جانا تھا۔ سامنے کے راستے پر ایک ضعیف آدمی اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر دوسرے راستے پہ جا رہا تھا۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر دیکھتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیہاتی ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بدو آدمی ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، یہ جنگلی آدمی لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تمہاری آنکھ سے تو وہ جنگلی لگ رہا ہے، وہ تمہاری آنکھ سے دیہاتی لگ رہا ہے، تمہاری آنکھ سے اس کے کپڑے میلے کچیلے لگ رہے ہیں، لیکن میری نظر سے وہ میرا امتی لگ رہا ہے، اور چلے میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ امتی کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں، یہ باتوں کو نہیں مانیں گے بلکہ چہرے پر تھوک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اگر تم کو جانا ہو تو میرے ساتھ چلو ورنہ میں جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کرنا تو میرا کام ہے. دونوں حضرات اس ضعیف اور وہ جنگلی آدمی، دیہات کے رہنے والے آدمی کے اونٹ کے پاس پہنچتے ہیں. اس وقت کا یہ ماحول تھا، اگر کسی کو روکنا رہتا تھا تو جا کر کے اس کی اونٹ کی رسی کو پکڑتے تھے، وہ آدمی رک جاتا تھا اور کہتا تھا بھائی کیا بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی سے اترے اور اس گاؤں کے دیہات کے رہنے والے آدمی کی اونٹنی کو پکڑتے ہیں، اس کی رسی کو، اور وہ آدمی رک جاتا ہے، پوچھتا ہے بھائی تم کون ہو، کیا بات ہے. اتنے میں آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں اور اس دیہاتی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. وہ دیہات کے رہنے والے آدمی نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اس گاؤں کے آدمی نے کہا مجھے تو پہلے خبر لگی تھی کہ محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، نجومی ہے. اچھا تو تم وہی ہو؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تم مجھے پاگل بھی کہو، تم مجھے مجنون بھی کہو، تم مجھے دیوانہ بھی کہو، مجھے شاعر بھی کہو، لیکن پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. وہ شخص کہنے لگا کہ اے محمد شکر منا، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ورنہ ابھی میں تیرا کام تمام کر دیتا. بغل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. انہوں نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن کو بھی اڑا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تم مجھے پاگل کہہ لو، تم مجھے مجنون کہہ لو، تم مجھے دیوانہ کہہ لو، تم مجھے شاعر کہہ لو، تم مجھے نجومی کہہ لو، مجھے تم مار لو، لیکن تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے. وہ گاؤں کا دیہات کا رہنے والا شخص تھا. وہ اپنی سے اونٹنی سے اترتا ہے اور اونٹنی کے اوپر ایک جمبو تھیلی رکھا رہتا ہے، کپڑے کے اندر کچھ باندھ کے رکھا رہتا ہے، اس کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن اس کے اندر جو ایک جانور ہے وہ مردہ جانور ہے، مر گیا ہے، خون میں سرابور ہے، اگر تم اس کو زندہ کر دو تو میں تم کو سچا نبی مان لوں گا اور میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے دیہات کے رہنے والے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ مردوں کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ مشکلوں کو ٹالنے والے نہیں ہیں، یہ حاجت روا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ٹھہرو، یہ زندہ بھی ہوگا اور یہ ہم سے باتیں بھی کرے گا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تھیلے کے اندر جو باندھ کے رکھا تھا جس جانور کو، اس کو عربی میں زبون کہتے ہیں اور اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زبن قم باذن اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس تھیلی کے اندر سے وہ جانور نکلا باہر اور اس کے اوپر کوئی خون کے نشان نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے اور وہ گاؤں کے دیہات کے رہنے والے شخص بھی پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
یا زبن قم باذن اللہ، اے زبن تم اللہ کے واسطے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اور تم اس سے نکلو باہر۔ وہ نکلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللہ، من اللہ، تم اب یہ بتاؤ اللہ کون ہے؟ اللہ پاک نے اس جانور کو زبان بخشی، وہ جانور کہنے لگا الذی فی السماء عرشہ، اللہ وہ ہے جو عرش پہ رہتا ہے، وفی الارض سلطانہ، اور اس کے ہاتھ میں تو ساتوں زمین کے نظام کو اللہ نے رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساتوں زمینوں کے نظام کو ہے رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ وفی البحر سبیلہ، اور سمندروں کے اندر راستے بنانے والا اللہ ہے۔ وفی الجنت نعمتہ، اور جنت اللہ نے بنائی، اس کے اندر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس جانور نے کہا انت خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد اللہ پاک نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وہ نے شہادت دے دی۔ وہ دیہات کے رہنے والا بدو آدمی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو لوگ مجنون، پاگل، دیوانہ اسی لیے کہتے ہیں، میں نے آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ ایک طرف روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری باہوں میں اللہ کے پیارے رسول کے وہ دیہات کے رہنے والے اللہ کے پیارے رسول دونوں کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں، اور ایک آواز بلند ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ جس کام کے لیے مجھے حکم فرمائیں گے میں وہ کام کروں گا، اور جس کام کے لیے مجھے روکیں گے میں اس کام سے رک جاؤں گا۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اگر میرا محبوب کسی کام سے تم کو روکے تو اس کام سے تم کو رکنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا، اگر میرا محبوب کسی کام کو کرنے کا حکم دے دے تو وہ کام کرنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کی عدالت لگی، صبح سے لے کر دوپہر کا وقت ہو گیا، اور عدالت فیصلے پہ فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے جا رہے۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ وہ جب اس دنیا سے پردہ فرمائے چلے گئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ اور مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اور وہ عمر فاروق ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد اللہ پاک کسی کو نبی بناتا تو عمر، وہ تجھے اللہ نبی بناتا۔ لو کان بعد النبی لکان عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہے، صبح سے لے کر دوپہر کا وقت ہو گیا، اور
اور ان کے خادم کا نام ہے حضرت موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح سے لے کے دوپہر کے وقت ہو گئے، فیصلے پہ فیصلہ سنا رہے، بیٹھے بھی نہیں، کھڑے کھڑے فیصلے سنا رہے۔ اور اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگتی ہے بڑی شدت کی، اور کہتے ہیں ابو موسیٰ ایک گلاس پانی دے دو، ایک گلاس پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، گلاس پانی لاتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلاس کو اٹھاتے ہیں اور پانی پورا پی جاتے ہیں، فیصلہ سناتے رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر آواز لگاتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری، میں نے تم سے ایک گلاس پانی مانگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بادشاہ، اے خلیفۃ المسلمین، میں نے ایک گلاس پانی آپ کے سامنے رکھا، آپ نے پی لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں پانی پی لیا۔ دیکھتے تو سامنے گلاس واقعی میں رکھا ہے، بہت پریشان ہوتے، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بھاگتے ہوئے جاتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، گڑ گڑا کر روتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میں نے جس وقت سے ایمان کی حالت میں آیا اور تیرے محبوب نبی کا کلمہ پڑھا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو سنت کے خلاف ہو۔ آج میں نے بے ہوشی کی عالم میں اور تیرے بندوں کے فیصلے کو سناتے سناتے میں نے تیرے محبوب نبی کی ایک سنت کو ترک کر دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا کھڑا ہو کر کے جواب دوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے پوچھیں گے اے عمر، اس وقت تجھے میری سنت نہیں یاد آئی تھی؟ زار و قطار سجدے کے اندر رو رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ عمر اپنے سر کو سجدے سے اٹھا اور جا، انگلی کو حلق کے اندر ڈال۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے میں بھوکا ہوں، میرے پیٹ سے کچھ نکلے گا نہیں۔ آواز آئی کہ جا اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال، پانی نکالنا میرا کام ہے، انگلی ڈالنا حلق کے اندر تیرا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالتے رہے، اس وقت تک ڈالتے رہے جب تک ان کو یہ مطمئن نہیں ہو گئے کہ میرے پیٹ کے اندر سے سارے پانی باہر آ گئے۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اے عمر فاروق، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ نے جان بوجھ کر تھوڑی یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میری اگر روح بھی نکل جائے تو اس وقت تک میں اپنی انگلی کو بند نہیں کروں گا جب تک پانی نہ نکل جائے پورا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں، ہم کو پڑوسیوں کے حق نہیں معلوم، والدین کے حقوق کیا ہیں ہم کو ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے ادب سے پیش آنا چاہیے ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کی طرف کا رخ اختیار کروا دیے ہیں۔ دین سے ہمارے بچے، ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی کوسوں دور ہیں۔ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پاس ایک بوڑھی امی پہنچتی ہیں، کمزور ہے، لاغر ہے، ہاتھ میں لاٹھی لے کر چل رہی ہیں۔ پہنچی اور کہتی ہیں عمر، میں تیرے پاس آئی ہوں، میرا ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو تو حل کر دے تو میں جان جاؤں گی، میں یہ مان لوں گی کہ تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر 100% ہے، اور اگر یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں یہ سمجھوں گی کہ تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر حکومت نہیں کر رہا ہے۔ وہ بڑھیا اماں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا اماں تھی، وہ کہیں سے مٹی کے برتن کے اندر کچھ تیل لے کے آ رہی تھی،
اور راستے میں ان کو ٹھیس لگی، ٹھوکر لگی، وہ ہاتھ سے مٹی کا پیالہ چھوٹ کے گرتا ہے، زمین کے اوپر پھوٹ جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تیل تھا وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ وہ بڑھیا اماں آئی اور بولنے لگی، اے عمر، میں اپنے ہاتھ کے اندر ایک مٹی کے پیالے کے اندر تیل لے کر آ رہی تھی، ایک ہاتھ میں میرے لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ مٹی کا پیالہ تھا جس کے اندر تیل تھا۔ میں کمزور ہوں، لاغر ہوں، میرے آنکھوں سے کم دکھتا ہے، اور میں آ رہی تھی، راستے میں مجھے ٹھیس لگتی ہے اور وہ مٹی کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹتا ہے، زمین کے اوپر گرتا ہے، اور وہ مٹی کے پیالے پھوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر جو تیل تھا وہ زمین نے جذب کر لیا ہے۔ اے عمر، تو میرے اس تیل کو زمین سے واپس کروا دے، اگر تو اس زمین سے میرے تیل کو واپس کروا دے گا تو میں یہ سمجھوں گی کہ تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر مسلمانوں کا بادشاہ بنا، حکومت بھی کر رہا ہے، اور اگر تو نے تیل نہیں نکلوا کے دیا مجھے واپس تو میں سمجھوں گی کہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر تیری زندگی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل زمین کے اندر جذب کر لے، اس کو میں کیسے نکلوا سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاص آدمی کو بلاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، جائیے بیت المال کے اندر جائیے، وہاں ٹین کا ڈبہ لو، ان کے بڑھیا اماں کے گھر پہ پہنچا دو۔ وہ بڑھیا اماں نے کہا، عمر تجھے کیا معلوم، میں اس جگہ سے یہاں تک آئی ہوں، راستے میں 50 صحابہ کے گھر پڑے ہیں، اور میں کسی بھی صحابہ کے گھر سے تیل مانگتی تو مجھے مل جاتا، میں تیرے پاس تیل لینے کے لیے نہیں آئی، مجھے تو میرا وہ تیل چاہیے جو زمین نے نگل لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر حکومت نہیں کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اپنی جگہ سے اور ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھا کے لاتے ہیں، اس پہ کچھ لکھتے اور کہتے ہیں، بڑھیا اماں اس کو لو، اور جس جگہ پہ تمہارا تیل گرا تھا، جس زمین نے تمہارے تیل کو نگلا، اس جگہ پہ جا کے اس کو رکھ دو۔ سارے صحابہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے کون سا، اس پہ کیا لکھ کے دیا، اور وہ زمین تیل واپس کرے گی؟ سارے صحابہ اس بڑی اماں کے پیچھے پیچھے لگ گئے۔ اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ بھی گئے، اور بڑی اماں پہنچی جہاں پہ تیل رکھا ہوا گرا ہوا تھا، جذب کیا تھا، اس جگہ پہ اس کو رکھ دیتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین سے چشمے کی طرح تیل ابلنے لگا، نکلنے لگا۔ بڑی اماں نے تیل کو اٹھا کے اپنے دوسرے پیالے کے اندر رکھے اور لے کے چلی گئی۔ ان کے صاحبزادے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، وہ اس کے ٹکڑے کے اوپر، چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر ایک کپڑے کو ڈالتے اور پکڑ کے لے کے آتے ہیں ابا کی عدالت میں۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے پہ اللہ سے زار و قطار رو رہے ہیں۔ پیچھے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھتے اور کہتے ہیں، ابو ہو گیا کام۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، پوچھنے لگے کہ عمر آپ نے اس چمڑے کے ٹکڑے پہ کیا لکھ کے دیا تھا؟ کون ایسی بات لکھ کے دی تھی آپ نے؟ کون ایسی دعا لکھ کے دی تھی کہ زمین بھی تیل نگلنے پر مجبور ہو، تیل باہر دینے پر مجبور ہو گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے اس پہ 2 بات لکھی تھی، 2 بات لکھی تھی۔ پہلی بات میں نے یہ لکھی تھی کہ اے زمین تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں، اگر تو اللہ کی مخلوق ہے تو یہ بڑھیا اماں کے تیل کو واپس کر دے، میں اللہ کے محبوب نبی کا امتی ہوں، میں عمر ہوں، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر حکومت کرنے والا۔ دوسری بات حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے یہ لکھی تھی کہ اے زمین، اگر تو اس بڑھیا اماں کے تیل کو واپس نہیں کرتی ہے تو میں تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کروں گا۔ بے نمازی کا دفن ہونا زمین کو بھی گوارا نہیں ہے۔
آج ہم نمازوں کو بغیر کسی مصلحت کے قضا تو کرنے کی بات دور ہے، چھوڑ دیتے، ہم کو کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔